تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ایم ڈی کے طور پر اپنے آخری دن وی سی سجنار آئی پی ایس نے پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے آر ٹی سی بس میں سفر کیا۔ انہوں نے لکڑی کا پل ٹیلی فون بھون بس اسٹینڈ سے بس بھون تک ایک عام مسافر کی طرح 113 روٹ کی بس میں سوار ہوئے اور یو پی آئی کے ذریعے ادائیگی کی اور کنڈکٹر سے ٹکٹ حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے سفر کے دوران ساتھی مسافروں سے بھی بات چیت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ اپنے پورے دور میں وی سی سجنار نے متعدد اصلاحات متعارف کرائے جن کا مقصد مسافروں کی سہولت کو بہتر بنانا ہے، بشمول ڈیجیٹل ٹکٹنگ کو فروغ دینا اور حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنانا۔ گزشتہ روز راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک مسافر کو پرواز میں سگریٹ نوشی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ہوائی اڈے کے حکام کے مطابق حیدرآباد کا رہنے والا ایس گنگارام کچھ ذاتی کام کے لیے دبئی گیا تھا اور انڈیگو ایئر لائن کی پرواز سے واپس آ رہا تھا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن کی جانب سے پابندی کے باوجود وہ خفیہ طور پر ہوائی جہاز میں سگریٹ اور لائٹر لے گیا۔ پرواز کے دوران وہ بیت الخلاء میں گیا اور سگریٹ پیا۔ جب باہر دھواں نظر آیا تو ایئر لائن کا عملہ چوکنا ہو گیا۔ اس کے سامان کی جانچ پڑتال کی اور سگریٹ اور لائٹر قبضے میں لے لیا۔ ایئرپورٹ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی۔ تلنگانہ حکومت کے وعدے کے مطابق شہر میں محض 5 روپے میں ٹفن فراہم کرنے کا منصوبہ شروع ہو گیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، میئر وجے لکشمی، مقامی ایم پی اور دیگر عہدیداروں نے مختلف مقامات پر قائم اندرما ٹفن کینٹینز کا افتتاح کیا۔ جی ایچ ایم سی کی نگرانی میں شہر بھر میں 12 کینٹینز قائم کی گئی جہاں صبح ملٹ بریک فاسٹ صرف 5 روپے میں اور دوپہر کا کھانا فراہم کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق روزانہ تقریباً 30,000 افراد اس سہولت سے استفادہ اٹھائیں گے۔ افتتاح کے بعد وزیر اور میئر نے بھی کینٹین میں بیٹھ کر ٹفن کھایا۔ ملک میں تہواروں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ درگا پوجا، دسہرہ، دیوالی اور چھٹ آنے والے ہیں۔ ستمبر کے آخری 2 دن باقی ہیں اور اکتوبر کا نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ پیر سے شروع ہونے والا ہفتہ چھٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ 29 ستمبر سے 5 اکتوبر تک پورے ہفتے بینک بند رہیں گے۔ بینک بند رہنے کی وجہ سے چیک کلیئرنس، ڈرافٹ بنانے، قرض یا پاس بک سے متعلق کام منسوخ رہیں گے۔ جو صارف بینک شاخوں میں نقد جمع یا پیسہ نکالتے ہیں انہیں نقد لین دین میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے بینک چھٹیوں سے پہلے نقد کا انتظام کرنا سب سے بہتر ہوگا۔ حالانکہ بینک میں چھٹیوں کے دوران آن لائن لین دین، یو پی آئی وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تلنگانہ میں مجالس مقامی ادارے جات کے انتخابات کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے ایم پی ٹی سی، زیڈ پی ٹی سی اور گرام پنچایت انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی الیکشن کمشنر رانی کامودنی نے تفصیلات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایم پی ٹی سی اور زیڈ پی ٹی سی انتخابات کرائے جائیں گے، اس کے بعد گرام پنچایت انتخابات ہوں گے۔ یہ عمل مجموعی طور پر 5 مرحلوں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایم پی ٹی سی اور زیڈ پی ٹی سی نشستوں کے لیے نامزدگیاں 9 اکتوبر سے قبول کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے کی پولنگ 23 اکتوبر کو ہوگی، دوسرے مرحلے کی پولنگ 27 اکتوبر کو ہوگی۔ گرام پنچایت انتخابات کی پہلے مرحلے کی پولنگ 31 اکتوبر کو، دوسرا مرحلہ 4 نومبر کو اور تیسرا مرحلہ 8 نومبر کو کرایا جائے گا۔ کمیشن نے بتایا ہے کہ گرام پنچایت کے ووٹوں کی گنتی پولنگ کے دن ہی کی جائے گی، جبکہ ایم پی ٹی سی اور زیڈ پی ٹی سی کے ووٹوں کی گنتی 11 نومبر کو ہوگی۔ تلنگانہ کی سائبرآباد پولیس نے 23 غیر ملکی شہریوں کو ملک بدر کر دیا جو ہندوستان میں بغیر درست پاسپورٹ یا ویزا کے غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ ملک بدر کیے گئے افراد میں 22 یوگانڈا کے اور 1 سوڈانی شہری شامل ہیں، ان میں 20 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں۔ یہ کارروائی راجندر نگر زون پولیس اور ایس او ٹی شمس آباد کے ایک چھاپے کے بعد کی گئی۔ پولیس نے ایک اطلاع پر بگارام گاؤں میں ایک فارم ہاؤس کا معائنہ کیا جہاں 51 غیر ملکی شہری اجازت کے بغیر سالگرہ پارٹی منا رہے تھے۔ جانچ کے دوران پتہ چلا کہ ان میں سے 36 غیر قانونی طور پر زائد قیام کر رہے تھے۔ ایف آر آر او حیدرآباد کے احکامات کے بعد قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حراستی مراکز میں رکھا گیا۔ ان میں سے 23 افراد کو پہلے ہی وطن واپس بھیج دیا گیا۔ سی پی آئی نے پارٹی قائدین کو 75 سال کی عمر میں عہدوں سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے چنڈی گڑھ میں منعقدہ سی پی آئی کی قومی عاملہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نوجوانوں کو پارٹی میں اہم عہدوں پر موقع دینے کے لیے ایسے تمام قائدین کو معزول کر دیا جائے جو عمر کے 75 سال مکمل کر چکے ہیں۔ اس فیصلے کے تحت سی پی آئی کے قومی سیکریٹری کے عہدے سے ڈاکٹر کے نارائنا کو سبکدوش کر دیا گیا۔ انہیں سی پی آئی کے کنٹرول کمیشن کا صدرنشین مقرر کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نارائنا نے کہا کہ چنڈی گڑھ کے اجلاس میں 75 سال مکمل کرنے والے قائدین نے عہدوں سے سبکدوش کرنے کی اپیل کی تھی جس سے اتفاق کر لیا گیا۔
ریاستی وزراء جوپلی کرشنا راؤ، دامودرا نرسمہا اور وی شری نے وزیراعلیٰ کے انتخابی حلقے کوڑنگل میں 91.71 کروڑ سے 18 مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ ارکان مقننہ ومشی کرشنا، راجیش ریڈی، دامودر ریڈی، ڈیری ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے صدر نشین جی امیت ریڈی اور عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ ڈیری ڈیولپمنٹ اور دیگر شعبہ جات کی ترقی کے لیے کوڑنگل میں کئی پروجیکٹ شروع کیے گئے۔ اینیمل ہسبینڈری اور ڈیری ڈیولپمنٹ کا ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا، جس کی تعمیر پر 25 لاکھ روپے کا خرچ آیا ہے۔ اس مرکز میں 30,000 لیٹر دودھ کے تحفظ کی گنجائش موجود ہے۔ وزیراعلیٰ کے آبائی گاؤں کونڈا ریڈی پلی میں ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے بعد ریاستی وزراء نے میڈیا سے بات چیت کی۔